السلام علیکم۔ مشکور مدینہ سینٹر کے چینل سے صراط مستقیم لیکچر نمبر 3 لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آج یہ پروگرام ہم بنگلور کرناٹکا انڈیا سے کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے اللہ خدا نہیں ہے یا خدا اللہ نہیں ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے آج کا لیکچر، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس نیت کے ساتھ کیجئے کہ آپ کے ہمارے آباء و اجداد اور ان کے ابھی تک کی نسلیں ہیں بمے جوڑوں کے، سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، جتنا علم پھیلے گا اتنا زیادہ صدقہ جاری ہمارے آباء و اجداد اور ہماری نسلوں کو پہنچے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 3 صراط مستقیم۔ ملاحظہ فرمائیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ خدا نہیں ہے یا خدا اللہ نہیں ہے۔ اس میں بہت سے ساتھی ہمارے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا موضوع ہے جس پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کی طرف آج تک بہت کم لوگوں کا خیال جاتا ہے۔ بہرحال خدا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے بہت سے معنی ہیں، آپ ڈکشنری میں بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نام قرآن کریم کے اندر رکھا ہے وہ رکھا ہے اللہ۔ یہ اللہ کا نام اس میں ذات ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے 99 نام بھی ہیں، اسماء حسنہ ان کو بولتے ہیں، اس میں رحمان ہے، رحیم ہے اور بہت سارے ہیں، لیکن خدا فارسی کا لفظ ہے خود یعنی خود ہی آنے والا ہے یا موجود ہونے والا ہے، یا آقا۔ خود کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ، یعنی خود مختار، آزاد یا با اختیار۔ خود آ، اردو میں جب ہم کہیں گے کسی کو خود آ، یعنی ہم اس کو آگے بڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، امر ہے اس میں۔ آ، خود آ، خدا کے معنی میں دیوتا بھی آتا ہے، بت بھی آتا ہے۔ اسی طرح خدا میں ماضی قریب کا ذکر ہے، خود آ، یعنی ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے، پہلے نہیں تھا پھر آپ کے پاس آتا ہے، تو اس میں ماضی قریب شامل ہوتا ہے۔ خود آ کب آیا ہے ماضی قریب میں، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آنے کا مطلب جو پہلے موجود نہیں تھا وہ خود آیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ فارسی جو ہے بنیادی طور پہ ایران کی زبان ہے، ایران سے آئی ہے، وہاں مجوسی بھی تھے، آتش پرست بھی تھے، یہ انہوں نے اللہ کا نام خدا جو ہے وہ اپنی اس لغت میں شامل کر لیا ہے، لیکن وہ عجمی لوگ ہیں۔ اللہ کا لفظ جو ہے عربی ہے اور یہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور عرب کی زبان کو عربی لوگ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سب عجمی ہیں، غیر عربی ہیں۔ آتش پرستوں کے 2 خدا ہیں، ایک کو خدا یزدان کہتے ہیں، یعنی اچھا خدا، اچھائی کے لیے خدا یزدان۔ اگر برائی کے لیے خدا ہوگا اس کو بھی خدا اہرمن کہتے ہیں، یہ پرشین کے اندر لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خدا کی بھی تقسیم کی گئی ہے کہ اچھا خدا ہے، برا خدا ہے۔ اچھا، یہ صفاتی نام بھی نہیں ہے، اگر یہ صفاتی نام میں شامل ہوتا ہے، جیسے اللہ کے 99 نام ہیں اسماء حسنہ، اگر اس کے اندر بھی شامل ہو تو ہم کہیں گے چلیے پھر تو بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا خود انتخاب کیا ہے، لیکن یہ صفاتی نام میں بھی شامل نہیں ہے۔ اور پھر یہ غیر اللہ کے لیے بھی اس مالک میں آتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کسی کو مجازی خدا، یعنی ہم اس کو خدا ہی کہتے ہیں، مجازی اللہ آج تک کسی کو ہم نے نہیں کہا۔ شعراء حضرات خدائے سخن کا لفظ اختیار کرتے ہیں، خدائے اللہ کا ذکر وہاں کہیں نہیں آتا ہے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کو رسمی طور پہ حکومت کی طرف سے رائج کیا گیا۔ اچھا، خدا کی جمع بھی ہے، خدایان کہتے ہیں فارسی کے اندر، اور یہ ترجمہ ہے بیسیکلی واجب الوجود کا۔ تصوف جو ہے وہ بھی، اس کا بھی تعلق ترکی
ایران سے ہوتے ہوئے سب کانٹیننٹ کے اندر آیا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی باریک ہیں، لیکن عام ہمارے نوجوان اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، بر صغیر کے اندر دیکھیے آپ، حنفی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، یہ سارے اس کا استعمال کرتے ہیں خدا، حالانکہ اس کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہی نام استعمال کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے مقرر کیا ہے۔ میں بورڈ پہ لکھ کے آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا تاکہ آپ اس مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو ملاحظہ کیجیے، دیکھیے یہ ہم لکھتے ہیں خا واو دال آ، خود آ، یعنی اس میں امر ہے، خود آ یعنی خود آؤ، یا اس کا اردو ترجمے میں ڈکشنری میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آئے گا خود آ یعنی خود آیا۔ اب اس کو تھوڑا سا شارٹ کیا، خود آ کو شارٹ کر کے الف کو اس کے ساتھ لگا دیا، بن جاتا ہے خدا یعنی خود آیا ہوا یا موجود۔ تو ہم اس کا ترجمہ فی الحال یہی لیں گے، یہ بھی ڈکشنری کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، یعنی خود آیا، یعنی اس میں ماضی کا ذکر آتا ہے۔ خود آیا ماضی میں کب آیا، یعنی جب نہیں آیا تب کیا تھا، ایک تھوڑا سا شک پیدا ہوتا ہے۔ ہم لفظ خدا کے خلاف نہیں ہیں، فارسی کے بھی خلاف نہیں ہیں، ان بزرگوں کے بھی خلاف نہیں ہیں جنہوں نے یہ لفظ اس وقت تخلیق کیا، لیکن اس میں شک کی گنجائش تو ہے نا، خود وہی آتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا ہے۔ آئیے، الہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، یعنی جس کی طرف، کس کی طرف، آگے ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے، اللہ کی طرف یہ اشارہ ہے، یہ ضمیر جو ہے اللہ کی طرف ہمیں نشاندہی کرتا ہے۔ الہ، اب جب اس کو اکٹھا کریں گے تو بنے گا الہ، الف لام ہا۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اب معبود دنیا میں بہت ہیں، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند کی کرتا ہے، کوئی بت کی کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز کی کرتا ہے، لہٰذا اس الہ کو مخصوص کرنا ہے۔ مخصوص کرنے کے لیے ہم نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ لام تعریف لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ اس میں معرفہ بن جائے۔ ایک کتاب ہے، ہم کہتے ہیں کتاب، یعنی دنیا میں بہت سی کتابیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے الکتاب یعنی ہمارے سامنے جو کتاب پڑھی ہم کہیں گے الکتاب، یا قرآن کو ہم بولیں گے الکتاب یعنی ایک خاص کتاب کا ذکر ہے جس کا ہم آپ سے ڈسکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اس میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا کی بہت سے معبودوں کو مخصوص کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو مخصوص کرنے کے لیے اس کے پیچھے الف لام لگایا جائے گا۔ الہ، اب الف یہ آ گیا، الف لام جو میں نے آپ کو بولا ہے لگانے کے لیے، لام تعریف والا، وہ یہ آ گیا، اور یہ الف آ گیا، یہ والا آ گیا، یہ ہے آ گیا، یہ بنے گا الہو۔ اب یہاں نطق کے لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں بنتا ہے، یعنی اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو الالہ بن جائے گا۔ چلیے اگر اس کے نیچے ہم اس کے نیچے حمزہ بھی لگائیں گے جس کو زیر بولیں گے، الالہ، وہ تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں دو الفاظ کو ایک دوسرے میں مرج کیا جاتا ہے، وہ ڈبل ہوتے ہیں، تو وہاں تشدید لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں لام اور لام ہے، دو لام ہے، جب دو لام جمع ہو جائیں گے اس کے اوپر تشدید لگائی جائے گی، جس کو اردو میں شد بولتے ہیں، یعنی پڑھنے والا انسان، سمجھنے والا انسان سمجھے گا کہ اس کے اوپر شد ہے، تو اس کا مطلب یہاں دو الفاظ ہیں، الالہ۔ اب الالہ کو ہم نے ایسا کیا کہ اسلام کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا شد بنانے کے لیے، الف کو 20 میں سے ہم نے حذف کر دیا، تو کیا بنے گا؟ الف یہ، لام یہ، اس الف کو ہم نے حذف کر دیا، اس کے بعد پھر ہم نے لام اور لگا دیا یہ، اور آخر میں ہم نے گول ہا لگا دیا۔ اب ہم نے کہا کہ جہاں دو لام ہو گئے اس کے اوپر شد ہوگا، یا کسی بھی دو الفاظ کے اوپر شد ہوگا، یہ لام کے اوپر ہم لگائیں گے شد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص رکھ دیا ہے، یعنی معبود کے سامنے آپ
پہلے آپ نے الف لگا دیا المعبود. اب المعبود کو آپ نے شارٹ کر کے، معبود چونکہ عربی میں الہ کہتے ہیں، الالہ کو شارٹ کر کے ہم نے الف نکال کے حذف کر کے اس کو ڈبل کر دیا اور شد لگا دیا، بن گیا اللہ. اللہ میں کسی زمانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں آیا کہ اللہ آیا، آنے کا ذکر ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنا نام خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، جو ہم پہلے آپ کو لیکچر میں بتا چکے ہیں، وہ ہمیشہ سے تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس میں کسی زمانے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ فلاں تاریخ پہ آیا، فلاں سال آیا یا ماضی میں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ماضی میں آتا نعوذ باللہ من ذالک تو اس سے پہلے نہیں ہوتا. ماضی قریب بھی ہوتا ہے، ماضی بعید بھی ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے ہم کسی زبان کے خلاف نہیں، ہم ان علماء کے بھی خلاف نہیں اور ان والدین کے بھی خلاف نہیں ہیں جو بچوں کو صبح شام اللہ کی بجائے خدا کی بات کرتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، خدا کی قسم. وہ ایک انجانے میں ایسا بولتے ہیں. اب چونکہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، آپ آج کے بعد اس کا استعمال کرنا ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ اللہ آپ لکھا بھی پڑھیں گے، لکھا بھی کریں گے اور پڑھا بھی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام کو پسند کیا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ کو بڑی آسانی ہو گئی اور فائنلی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پاک نام. تو ساتھیوں مجھے یقین ہے آپ اس بات کی تہ تک پہنچ گئے ہوں گے کہ خدا کا لفظ جو ہے وہ ماضی حال کا ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ خود آیا. اس کا ماضی کیا تھا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ماضی میں تھا نہیں تھا نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اللہ جو ہے اس میں کسی زمانے کا ذکر نہیں ہے، نہ ماضی کا ہے، نہ حال کا ہے، نہ مستقبل کا ہے. تو بہترین بات یہی ہے کہ آپ خدا کی بجائے اللہ کا نام استعمال کریں اور پھر چھوڑیے سب دلیلوں کو. بہت کم لوگوں نے اس موضوع پہ بات کی ہے. میں نے ایک دو جگہ ایک دو علماء کی بات سنی ہے، لیکن عام طور پہ لوگ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے ہیں. لیکن ان سب دلیلوں کے، علماء کی دلیلیں ہیں یا جو بھی چھوٹے موٹے جو یوٹیوبرز ہیں میری طرح کے، ان کی دلائل کو آپ ایک طرف رکھیے. خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما جو رہے ہیں کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو، یا رحمان کے نام سے. یہ سب اچھے ہیں اور اسی کے ہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء جس کو بولتے ہیں، آپ آیت نمبر 110 نکالیے، اس میں دیکھیے. تو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی خواہشات ہمارے سامنے ہیں، اس کے بعد تو دلائل ختم ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد، بلکہ ابھی کے بعد، آپ خدا حافظ کے بجائے اللہ حافظ کہیں گے، یا جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کا پاک نام استعمال کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.